بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجیے جناب، سیالکوٹ کے خواجہ آصف کے بعد اب فیصل آباد کے رانا ثناء اللہ کی باری آ گئی ہے۔ حیران کن بات ہے، کس کس کے نام اب سامنے آئیں گے، کہاں کہاں تک بات جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ فرنٹ مین ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں، اور فرنٹ مینوں کے حوالے سے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جتنی بھی اشرافیہ پاکستان میں ہے، وہ چاہے پولیس افسر ہے، اس نے کوئی اپنا اہلکار آگے رکھا ہوا ہے، جو جس لیول پر ہے، انسپیکٹر ہے تو اس نے کانسٹیبل رکھا ہوگا، کوئی آئی جی ہے تو اس نے کوئی اور اس طرح کا آدمی رکھا ہوگا۔ ہر سطح پر ہر کسی نے کوئی نہ کوئی بندہ اپنا آگے رکھا ہوا ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب تو اے ڈی سی آر یعنی جو علاقے کا ریونیو کا ڈپٹی کمشنر تھا، اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا کہ جی جا کر مل رہے ہیں نواز شریف صاحب سے کہ جی اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور بڑا غلط ہو رہا ہے۔ اسی میں فیصل آباد کا بھی ایک نام آ گیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے، یہ فیصل آباد کے ہیں جی، فیصل آباد میں اب یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ کمشنر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ اے ڈی سی آر ہے فیصل آباد کا، اب اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جی یہ انکوائری شروع کر دیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیے، بات فیصل آباد کی آ گئی ہے، یہ بھی بورڈ آف ریونیو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی سوسائٹیز اور دیگر کے لیے اجازت نامے دینے ہوتے ہیں۔ اب اس پر بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ فیصل آباد تک کارروائی کیسے چلی گئی، کہ کیا اس طرح ہی گرفتاری سے بچنے کے لیے یا پہلی ایکشن لے لیا گیا ہے، کیونکہ خواجہ آصف نے یہ کہا، یعنی خبریں چلیں کہ جی پہلے انکوائری ہونی چاہیے تھی، سیدھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ہماری اطلاعات یہ ہیں سیالکوٹ سے کہ یہ جو بندہ گرفتار ہوا ہے سیالکوٹ سے، ابھی معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اس کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، گرفتار وہ ہے لیکن چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی جناب، اب سینئر صحافی جنید سلیم صاحب نے یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو فیصل آباد میں ایک بڑی کارروائی ہوئی تھی، وہ جعلی کال سینٹر پکڑا گیا تھا، وہاں پر فراڈ ہو رہا تھا، وہ قریبی ساتھی ہیں رانا ثناء اللہ کے، اور وہ شخص پراپرٹی کے بزنس میں بھی ہے، اس نے بلٹ پروف گاڑیاں بھی لیں اور ایک رانا ثناء اللہ کو دی۔ اب یہ ساری باتیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ جنید سلیم صاحب کے بقول میں آپ کو سنوا دوں گا کہ اس شخص کی سوسائٹی میں جس کو فیسکو میں بھی لگایا گیا تھا، یعنی فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، وہاں پر بھی اس کو لگایا ہوا تھا، تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خاص آدمی سمجھ جاتے ہیں۔ جبکہ اسی جگہ پر چند دن کے لیے رانا احسان افضل جو نوجوان ہیں، کوارڈینیٹر ہیں شہباز شریف صاحب کے، بڑا دھیما بولتے ہیں، بڑے اچھے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے والد انتقال کر گئے کچھ عرصہ ہوا، تو وہ بھی نون لیگ سے ان کا تعلق تھا، تو ان کو ہٹا کر، اس نوجوان کو ہٹا کر ان کو دوبارہ تحسین کو، یہ ملک تحسین عوانی نام ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، وہاں پہ انوالو ہے ریئل زیڈ، وہیں پہ انوالو ہے کہ ان کی بھی ایک غالباً لائف ریزیڈنشیا کے نام سے پنڈی میں ان کی ایک بڑی رہائشی اسکیم ہے، اور انہوں نے یہ کیا، انہوں نے شیخ رشید سے غالباً 1 ارب روپے سے زیادہ کی زمین حاصل کی تھی۔ ناظرین، اب جو کاروائی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے، تو تحقیق کرنے والے، جو تحقیق کرنے والوں سے اوپر تحقیق کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق رانا صاحب نے اپنے عزیز و اقارب کے نام پر اس ملک تحسین عوان کی لائف ریزیڈنشیا، غالباً اگر میں نام غلط نہیں لے رہا تو ان کی اسکیم میں 40 کنال سے زیادہ کی فائلیں جو ہے وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں یا اپنے رشتہ داروں کے نام پر لی ہوئی ہیں۔ اس کے یعنی اب یہ ملک تحسین عوان، اس کی ایک سوسائٹی ہے پنڈی میں، راول پنڈی میں، اور وہاں پر جناب جنید سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے اپنے رشتہ داروں، سسرالی رشتہ داروں کے نام 40 کنال زمینیں لی ہوئی ہیں، پلاٹ، فائلیں شائلیں، سارا کچھ، اتنا قریبی تعلق ہے۔ وہ شخص کیس بھگت رہا ہے فراڈ کے، جعلی یہ فون کال، فون سینٹرز کے، جس میں غیر ملکی شہری بھی تھے۔ جنید سلیم صاحب کہہ رہے ہیں اس کا ٹرائل اس لیے نہیں چل سکتا کہ وہ چائنیز بھی اس میں ہیں، اور وہ ممالک کے درمیان یہ شاید ہے کہ جی اس طرح ٹرائل یہاں نہیں چلے گا، ان کو شاید وہاں پر حوالے کیا جائے گا، وہ ایک الگ قصہ چل رہا ہے۔ تو ایک تو یہ میں نے آپ کو خبر شیئر کر دی کہ فیصل آباد کا بھی اے ڈی سی آر، اس کے خلاف بھی انکوائری کا کہہ دیا گیا ہے، اب یہ گرفتاری نہ ہو جائے اس سے پہلے انکوائری کروا لیں، معاملے کو دبا دیں، یہ ہے۔ تو فیصل آباد کہا جاتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے کنٹرول میں ہے، سیالکوٹ خواجہ آصف کے کنٹرول میں تھا، نارووال احسن اقبال صاحب کے کنٹرول میں ہے، یعنی جو پرانے انکلز ہیں یا پرانے نون لیگی ہیں، انہوں نے اپنا علاقہ مارک کیا ہوا ہے کہ یہاں پر ہماری مرضی کے افسر ہوں، ہماری مرضی سے یہ سب چلا جائے، اور پھر سیاست میں آپ آتے کس لیے ہیں۔
اب یہ معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک رکے گا۔ اسی میں اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مالک صاحب اپنی خبر پر قائم ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے جو 2000 ارب روپے کی لسٹ کا کہا تھا، جو خرد برد اور کرپشن کی لسٹ ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا تھا جی 500 ارب کی پہلے کہا جائے گا جی ریکوری کی جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں اپنی خبر پر قائم ہوں، تو یہ لسٹیں ایسی نہیں بنتی، کوئی آئینی ترمیم ہو تو پھر ایسی لسٹیں بہت کام آتی ہیں، بہت سے لوگوں کے نظریات بدل جاتے ہیں۔ دسمبر اور جنوری اہم مہینے ہوں گے، دسمبر جنوری میں آپ کو چیزیں سامنے نظر آ جائیں گی۔ اب اس سارے تناظر میں جہاں محسن نقوی صاحب کے وزیر اعظم بننے کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہو جائے گا، ان کو وہی تکلیف جو جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہو جاتی ہے، جب حکومت ملتی ہے تو کبھی وہ تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ بیڈمنٹن کھیلتے نظر آتے ہیں، ایسی تکلیف ان کو ہو سکتی ہے اگر یہ فیصلہ ہو گیا محسن نقوی صاحب والا، تو پھر شہباز شریف صاحب کو تکلیف ہوگی، وہ کہیں گے جی میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، اس کا علاج ہی ہمیشہ میں باہر کرواتا ہوں تو میں جا رہا ہوں۔ ملک کے وسیع تر مفاد کی بھی بات ہوگی، یہ صدیق چاند بھی اس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو وہ جو بات حمداللہ صاحب نے کی، حافظ حمداللہ JUI کے، کہ یہ سارے لائن میں لگ کے ووٹ کریں گے، چاہے نواز شریف ہیں چاہے زرداری ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کے دورے کے دوران اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں، تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ شعبے یعنی ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق امریکہ کے دورے کے دوران فیلڈ مارشل کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان نژاد امریکی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کیں۔ جنرل عاصم منیر نے ٹیمپا میں امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت کی۔ ان کو ابھی حال ہی میں پاکستان میں ایوارڈ بھی دیا گیا ہے، سرکاری اعزاز بھی دیا گیا ہے جنرل کوریلا کو۔ اور اس کے علاوہ ایڈمرل بریک کوپر نے کمال سنبھالی ہے اور فیلڈ مارشل کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں بھی شریک ہوئے ہیں، یعنی وہ جو نئے وہاں پر ان کے چیف آئے ہیں، نئے امریکی سینٹ کام میں کمانڈر آئے ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنرل کوریلا کی شاندار دو طرفہ عسکری تعاون مضبوط بنانے میں خدمات کو سراہا اور ایڈمرل کوپر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جو نئے اب وہاں پر یعنی کمانڈر آئے ہیں آرمی کے، امریکی آرمی کے۔ آرمی چیف نے اعتماد کا اظہار کیا کہ باہمی تعاون سے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا جاری رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف جنرل ڈین کین سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف جنرل کین کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے ڈیفنس چیف سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا آرمی چیف نے پاکستان کے روشن مستقبل کے پراعتماد رہنے، سرمایہ کاری کے فروغ میں کردار ادا کرنے کی ترغیب دی ہے پاکستانی کمیونٹی کو کہ وہ اپنا تعاون جاری رکھیں پاکستان کے ساتھ۔ آخر میں یہ بھی سنیے جی، بڑی بات ہو رہی ہے شیر افضل مروت کی، تو ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ واپسی ابھی تو نشتہ نہیں ہو رہی۔ شیر افضل مروت کی واپسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ چیف وپ عامر ڈوگر سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی شیر افضل مروت کی واپسی کی خبروں کی تردید کی۔ شیر افضل مروت کو عورتوں پر تنقید سے گریز کرنا چاہیے، پٹھانوں کی روایت کے بھی خلاف ہے، بیرسٹر عمیر نیازی۔ اور انہوں نے گفتگو میں خاص طور پر یہ کہا کہ یہ فیصلہ کوئی سلمان اکمل راجہ کا نہیں ہے، شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا، یا کسی اور کا نہیں ہے، بیرسٹر گوہر کا نہیں ہے، یہ فیصلہ پنڈی سے، اڈیالہ سے آیا ہے، راول پنڈی کی جیل اڈیالہ جیل سے آیا، یعنی عمران خان کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، تو وہیں سے یہ فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ باقی شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ آئے وہاں لوگوں سے اور ملے، لیکن پارلیمانی پارٹی میں تو کوئی ڈسکشن اس کے بارے میں نہیں، ان کی واپسی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو شیر افضل مروت صاحب کے لیے تو ابھی تک جناب کوئی راستہ نکلا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اچھا میں نے شیر افضل مروت کا بھی ذکر کر دیا، ان کی بھی واپسی ابھی تک ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر یہ کہ جی پنڈی سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ جواب ہے، تو اب ان کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں۔ شیر افضل مروت انٹرویوز دیتے پھریں، بہت کچھ کرتے رہیں، تو ابھی تو ظاہر ہے میڈیا ان کو اٹھائے گا کہ اچھا عمران خان کے خلاف کوئی بات کر دیں گے، ان کی بہن کے خلاف کوئی بات کر دیں گے، تحریک انصاف کے خلاف بات کر دیں گے، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھی مائنس ہونا پڑے گا اگر عمران خان ان کی واپسی کی اجازت نہیں دیتے۔ یعنی وہ بجائے اس کے کہ دھیمے پڑ جائیں، کوئی بیانات میں نرمی لیں، وہ پھر ٹارگٹ کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کی بہن کو، علیمہ خان صاحبہ کو یا دیگر لوگوں کو، اس لیے ان کی واپسی تو ابھی نظر نہیں آ رہی۔ اور تحریک انصاف ہی کہتی ہے جی عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں جو بندہ ہوگا وہ خود مائنس ہو جائے گا۔ یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ حیران کن ہے عمران خان کے کیسز لگنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے
کہ اعجاز چودھری اور زرتاج گل صاحبہ کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہونا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ پیر کے دن بڑا اہم دن ہو گیا ہے، کیا عدالت سے کوئی ریلیف ملتا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو یحییٰ خان صاحب ہیں چیف جسٹس، ان کے اپنے گروپ کے ججز نے ان کو کہا ہے کہ کوئی تو ہماری عزت رہنے دیں جوڈیشری کی، بالکل کوئی ساکھ نہیں رہ گئی، کچھ تو ہو، سارے فیصلے حکومت کے حق میں ہیں، سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کسی طرح سے کوئی بیلنسڈ ہیں۔ ایک جج صاحب تو ابھی ایک تقریب میں یہاں تک بول گئے کہ ہم جج ہیں یا ڈاکو ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ کبھی سوچتا ہوں ہم جج ہیں یا ڈاکو، جسٹس صلاح الدین پنور، یہ انہوں نے ایک تقریب سے عمر کورٹ میں وکلاء سے خطاب میں انہوں نے کہا۔ حتیٰ کہ یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ جی یہ جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بالکل ٹھیک ہوئی ہیں، تو وہ جج بھی اب چیخ رہے ہیں کہ جی یہ ہم جج ہیں کہ ڈاکو ہیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا یحییٰ خان صاحب پر بھی یہ پریشر ہے، اور صدیق جان کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ سے کہا ہے کہ یہ کیس لگائیں، کچھ تو ہم نظر آئیں کہ کوئی عدلیہ کی آزادی کی کوئی ہلکی سی کہیں کوئی جھلک تو ہو، باقی تو کام ہی ختم ہو گیا ہوا ہے، سب کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کیا فیصلے آنے ہیں، کیا ہونا ہے۔ تو یہ ہیں جناب لیٹسٹ اپڈیٹس، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔